کال کر کے براہ راست آپ بات کر لیجیے گا، اور ہمیں امید ہے کہ جو نسخہ وہ تجویز کریں گے یا آپ کو بھیجیں گے، اس سے آپ کی جو بہن کا مسئلہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ جی، ہم بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ دل جو ہے وہ ہماری باڈی کا سب سے امپورٹنٹ آرگن ہوتا ہے، اور اس کا سب سے اہم کردار بھی ہے کہ پوری باڈی کے اندر یہ خون کی سپلائی دیتا ہے۔ صحیح۔ اب خون جہاں جہاں جا رہا ہے وہاں زندگی ہے۔ صحیح۔ اب خون کے اندر اگر کوئی فالٹ ہوتا ہے، کچھ کمی زیادتی ہوتی ہے، تو اس کا اثر دل کے اوپر پڑتا ہے۔ تو دل کی تقویت کا یعنی خیال بہت رکھنا ضروری ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ کہ ایسی چیزیں استعمال کری جا رہی ہیں کہ جس سے دل، جگر، دماغ کمزور ہو رہے ہیں، جیسے نشہ ہے، پان، سگریٹیں اور دوسری چیزیں، بد پرہیزیاں ہیں کھانے کے اندر۔ تو ان چیزوں حفظان صحت کے اصولوں پہ یعنی عمل کیا جائے۔ صحیح۔ دوسرا ہے کہ دل کے لیے ہمارے ہربل کے اندر جواہرات کا استعمال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جواہرات بنائے ہیں، جی، یاقوت، مرجان، زمرد، مروارید، یہ سارے قیمتی پتھر ہیں، اور ان کو پرانے زمانے سے حکماں جو ہیں کشتے کی شکل میں پھونک کر دواؤں میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا۔ کشتہ مروارید جو ہے وہ بہت بہترین ہے دل کے لیے، بلکہ ایک طب یونانی کا ایک خمیرہ ہے، خمیرہ مروارید کے نام سے، اچھا، وہ دل کے لیے بہت بہترین ہے، بشرطے کہ مکمل اجزاء کے ساتھ بنایا گیا ہو، کیونکہ آج کل عموماً دواخانے جو ہیں اس میں قیمتی اجزاء جو ہیں وہ نکال دیتے ہیں، وہ نسخہ جو سستا پڑتا ہے مہنگا ہوتا ہوگا، لوگ خرید نہیں مہنگا پاتے۔ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ میں آج ایک نسخہ شیئر کروں گا کہ لوگوں کو یہ ہے کہ سستا بھی ہے اور وہ دل کے لیے طاقتور ہے۔ تو کیا ہے ابھی بتائیے۔ وہ جناب یہ ہے کہ آملے کا مربع ہوتا ہے اور ہڑ کا مربع، صحیح۔ یہ دو نگ لے لیں، یعنی دو ٹکڑے آملے کے مربے کے، 2 ہڑ کے، اور گاؤ زباں لے لیں 7 ماشا، اچھا، اور چندن کا پاؤڈر لے لیں 3.5 ماشا، یعنی سندل۔ صحیح۔ سندل 1 نمبر لیں، مطلب برادہ مارکیٹ میں ملتا ہے لکڑی کا، وہ کسی مستند پنساری سے جو پرانے کام کرنے والے ان سے لیں، کیونکہ سندل اس وقت مہنگا ہے، انڈیا سے آتا ہے۔ گلاب کے پھول لے لیں 7 ماشے، اور بن تلسی 3.5 ماشے، اور گلے گاؤ زباں لے لیں 3.5 ماشے، اور سیوتی کا گلکن آتا ہے ایک، کس چیز کا؟ سیوتی، یہ بھی پھول ہے، سیوتی۔ ہاں، سیوتی کا گلکن ہے، وہ لے لیں تقریباً 4 تولے کے قریب، اور کشمش لے لیں 4 ماشا، صحیح۔ اور ان کا تمام کا وزن کر کے اس سے 3 گنا جو ہے چینی کا قوام اچھا بنا کے، اور اس کے اندر اس کا معجون تیار کر لیں۔ چینی کا قوام کیسے بنے گا؟ چینی کا قوام ایسے بنے گا کہ مثال کے طور پہ 1 کلو پاؤڈر ہے سارا، صحیح، تو اس سے 3 گنا یعنی 3 کلو چینی ڈال کے اس میں پانی ڈالیں اور اس کو پکائیں۔ اچھا، اتنا پکائیں کہ وہ ایک شیرے کی شکل اختیار کر جائے، تھوڑا گاڑھا ہو جائے، شربت کے قوام سے زیادہ گاڑھا ہو جائے۔ اچھا، تو خواتین کو تقریباً پتا ہوتا ہے، بناتی ہیں میٹھی چیزیں، تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ طرح کا قوام بنے گا۔ اس کے اندر یہ سارا پاؤڈر ڈال کے ٹھنڈا کر کے اس کو قوام کو، اور یہ اس میں معجون پورا بنا لیں۔ یہ مزیدار بھی ہوگا کھانے میں، اور دل کی طاقت کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ اور اس میں اور اگر اضافہ کرنا چاہیں تو چاندی کے ورق بھی ڈال دیں، اچھا، خالص چاندی کے ورق، مثلا یہ مٹھائی والوں کے پاس جو پنیاں ملتی ہیں، یہ نہیں، خالص چاندی کے ورق ہوں، وہ اس میں مکس کر لیں۔ روزانہ 1 چمچہ جو ہے وہ 6 ماشے کے قریب بڑا چمچہ بھر کے، اور پانی سے لیں، نہار منہ لیں، رات سوتے وقت بھی لیں، تو انشاءاللہ یہ دل کے جتنے بھی امراض ہیں وہ ختم ہوں گے۔ اور بجائے کہ ہم یعنی آپریشن کروا رہے ہیں اوپن ہارٹ کا، اور یہ ان امراض سے بچنے کے لیے پہلے سے ہی حفظ ما تقدم کے طور پہ اگر اس کو استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ دل کے کوئی امراض نہیں پیدا ہوں گے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو سگریٹ نوشی بھی کرتے رہیں ساتھ ساتھ، اور اگر کچھ تو مرغن غذائیں کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے رہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کھاتے رہیں۔ نہیں، وہ پرہیز تو بہت ضروری ہے، زندگی کو گزارنے کے لیے اعتدال بہت ضروری ہے۔ ہاں، صحیح بات۔ اعتدال کے ساتھ جو شخص زندگی گزارتا ہے وہ صحت مند رہتا ہے ہمیشہ۔ صحیح، اعتدال ضروری ہے۔ اچھا، اب اگر جو لوگ آلریڈی اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، کسی کا بائی پاس ہو چکا ہے، کسی کی انجیوگرافی میں کے بعد اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہے، جی، اسٹنٹ دل میں ڈال دیا گیا ہے، جی، تو وہ بھی اس کو استعمال کر بالکل سکتے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں تمام اجزاء بے ضرر ہیں، اچھا، مربع ہیں۔ نہیں تو انہیں کیا فائدہ پہنچے گا جو بائی پاس کرا چکے ہیں یا جن کی اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہے؟ ان کو یہ فائدہ پہنچے گا کہ جو وہ دواؤں کے محتاج ہوئے ہیں
کہ وہ میڈیسن ان کو لینی ہے جی ساری زندگی، اور ان دواؤں کے اپنے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ان دواؤں سے ان کی جان چھوڑ جائے گی. اچھا. اور ان کا جو دل ہے وہ چلتا رہے گا اپنے حساب سے، مطلب اس میں وہ قوت بھی اس پہ قوت برقرار رہے گی. واپس کیونکہ دیکھیں آئے گی. ایک پیوند کاری جو ہوتی ہے اس سے قدرتی پیوند کاری جو ہوتی ہے اس میں جو ڈیفینیٹلی اس کے تو اثرات تو ہوتی ہیں، فرق پڑ جاتا ہے. اصل چیز میں، اور پھر ایک جی کسی چیز کو باقاعدہ بنایا جائے، پیوند کاری قدرت نے کی بھی جائے. انسان کو بنایا ہے، بڑا خوبصورت اور بڑے حساب سے بنایا ہے. ایک کالر کو ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کون کہاں سے بات؟ میں مسز منیب بات کر رہی ہوں سر. مسز منیب. مسز منیب، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں سر. مجھے سید مجاہد حسین صاحب سے بات جی آپ کی آواز پہنچ رہی ہے. آپ اپنا کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ سر میں نے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے کوئی ہربل ٹریٹمنٹ ایسی بتا دیں کہ میرے 2 بچوں کے بعد میں نے ملٹی وٹامن جو کیلشیم کی میڈیسن لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے پسینہ بہت زیادہ جیسے ہوتا ہے نا، اتنا بری پسینے کی اسمیل ہے کہ بہت زیادہ اس طرح ہو گیا، اور مجھے کمر کی تکلیف کا مسئلہ بھی ہے. تو اس وجہ سے میں پوچھنا چاہتی کہ کوئی ایسی میڈیسن مجھے ہربل ٹائپ، جیسے آپ کے ایک یہ بھی ہے کہ ایک پتلی پانی میں ڈال کے اگر نہا لیا جائے تو اس سے اسمیل نہیں ہو، نہیں پیدا ہو میرے سے، یعنی وہ دوائیوں کی اسمیل والا پسینہ اس قدر خراب تھا. اچھا، ایک 2 پرابلم آپ نے شیئر کی ہمارے ساتھ. ایک تو آپ نے کہا کہ پسینہ آپ کا جو ہے اس میں کافی خراب اسمیل آتی ہے، اور ایک آپ نے کہا کہ آپ کی اور کمر کی میں درد رہتا ہے، آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں. ہاں جی، مجھے زیادہ ٹینشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سارے وہ مسلس میں کھینچے جاتے ہیں. اچھا چلیں مسز، آپ نے منیر کہا منیب کہا؟ منیب پہ آتا ہے. اچھا جی مسز منیب، آپ نے جو ہمارے ساتھ پرابلم صحت کے بارے سے شیئر کی، ہم ابھی آن لائن آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. آپ نے ٹیلی ویژن شیئر کیا، آپ قریب رہیے. جی کیا کہیں گے آپ نے ان کا مسئلہ سنا؟ دیکھیں ان کی کمر کا جو درد ہے وہ کمزوری سے، یقیناً کمزوری کا جو درد ہے اس